بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سراجی کا آج 8واں سبق ہے، کیونکہ ہم پچھلے 7ویں سبق میں باب کے ذوی الفروج میں سے باب کے احوال پڑھے تھے، اور آج ہم نے جد صحیح کے احوال پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں جد صحیح کہتے کسے ہیں۔ جد صحیح مذکر اصل بعید کو کہتے ہیں، جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے، جیسے دادا، باپ کا باپ، یہ جد صحیح ہے، لیکن جو نانا ہے یعنی ماں کا باپ، یہ جد فاسد ہے، کیونکہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں درمیان میں مؤنث کا واسطہ یعنی ماں کا واسطہ آ رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہم حالات بیان کر رہے ہیں جد صحیح کے حالات بیان کر رہے ہیں، جد فاسد کے نہیں۔ تو جد صحیح کے 4 احوال ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر میت کے دادا کے ساتھ اس کا باپ بھی موجود ہو تو دادا ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ باپ کا رشتہ میت سے قریب ہے، اور وراثت کا قاعدہ یہ ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے دادا باپ کی وجہ سے محروم ہوگا، اور اسی طرح دادے کی وجہ سے پردادا جو ہوگا وہ محروم ہو جائے گا، یعنی جو قریبی موجود ہو، قریب کا تعلق رشتہ جس کا ہے، اس کے ہوتے ہوئے بعید والا اس کی وجہ سے محروم ہوگا۔ تو لہٰذا میت کے باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ کہ اگر باپ نہ ہو تو میت کے دادا کے ساتھ میت کی مذکر اولاد ہو، مثلا بیٹا ہے اور اس کے ساتھ پوتا ہے، پڑپوتا ہے، اور باقی مؤنث بھی اس کے ساتھ اولاد ہو، تو اس صورت میں دادے کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ یعنی جب اولاد موجود ہو، بیٹا، بیٹی، پوتا، پڑپوتا وغیرہ نیچے تک ایسے، تو اس صورت میں دادے کو سدس ملے گا۔ لیکن اگر باپ ہے تو پھر تو دادا ختم، اس کو تو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر باپ نہیں ہے تو پہلی صورت یہ ہے مذکر کی اولاد کی صورت، میت کی اولاد کی صورت میں دادے کو سدس ملے گا۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ مثلا ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے ایک بیٹا چھوڑا اور دادا چھوڑا، تو دادے کو چھٹا حصہ ملے گا اور بیٹا اسبہ بنے گا، جو مال باقی بچے گا وہ بیٹے کو ملے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ ہم نے 2 حالتیں بیان کی ہیں۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اگر دادا کے ساتھ باپ کے بجائے میت کی صرف مؤنث اولاد ہے، یعنی باپ نہیں ہے، میت کا باپ فوت ہو چکا ہے لیکن دادا موجود ہے، اور اس میت کی صرف مؤنث اولاد ہے، مذکر اولاد ہے ہی نہیں ساتھ، مثلا بیٹی ہے یا اسی طریقے سے پوتی ہے یا پڑپوتی ہے، تو اس صورت میں دادا سدس کے ساتھ ساتھ اسبہ بھی بنے گا۔ یعنی اس کو سدس ملنے کے بعد اور ذوی الفروج یعنی جو بیٹی ہے اس کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ بھی پھر کس پر لوٹے گا؟ وہ بھی پھر دادے کو واپس ملے گا۔ اس کو ذرا مثال سے آپ احباب اس کو ذرا سمجھیے کہ مثلا ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے دادا چھوڑا اور ایک بیٹی چھوڑی، اب ظاہر بات ہے کہ جب دادے کو پہلے ہم یعنی یوں سمجھ لیں کہ بیٹی کو جب اکیلی بیٹی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، اور باپ کو دادے کو سدس ملے گا۔ تو مسئلہ ہم 6 سے بنائیں گے تو 6 میں سے 1 دادا لے جائے گا، اور 6 کا جو نصف ہے 3 وہ کون لے گی؟ بیٹی لے گی۔ تو 3 اور 1 جو ہم نے دادے کو دیا یہ 4 ہو گئے، پھر بھی 2 بچ رہے ہیں، تو یہ جو 2 بچ رہے ہیں یہ واپس کس قرض پر آئیں گے؟ یہ عصبہ کے طور پر واپس دادے کو ملیں گے۔ یہ تیسری صورت۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر دادا کے ساتھ میت کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی میت کی مذکر اور مؤنث اولاد نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، دادا ہے، تو دادا عصبہ محض بنے گا۔ یعنی دادا کے تنہا ہونے کی صورت میں سارا ترکہ
اور دوسرے ذوی الفروز کے ساتھ ہونے کی صورت میں ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ترکہ دادے کو ملے گا۔ اکیلا دادا ہے، کوئی اور ذوی الفروز اولاد نہیں تو سارا ترکہ دادا لے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے لیکن اور ذوی الفروز عصبات میں سے مثلاً ہیں تو اس صورت میں باقی ذوی الفروز اگر ہیں، عصبات میں سے نہیں ویسے باقی، اگر باقی ذوی الفروز میں سے کوئی ہے تو ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ کس کو ملے گا؟ وہ دادے کو ملے گا۔ اب اس میں دونوں صورتیں دیکھیے، ایک آدمی کا انتقال ہوا صرف دادا ہے اس کا اور کچھ نہیں، ساری جائیداد یہ لے کر، ایک مثال۔ دوسری مثال یہ ہے کہ بھئی ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا دادا بھی ہے اور اس کی ماں بھی ہے، تو ماں کو جب اولاد نہ ہو تو ثلث ملتا ہے، تو کل مال کا ثلث یعنی 1/3 ماں لے گی، پیچھے 2/3 بچ جائے گا، وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ سارا کا سارا دادے کے پاس جائے گا۔ اب ذرا اس کے خلاصے کو، اس سارے سبق کے خلاصے کو آپ سمجھیے کہ جس طرح باپ کی 3 حالتیں ہیں، اسی طرح باپ کی عدم موجودگی میں بھی دادے کی 3 حالتیں ہیں، یعنی وہی باپ والی حالتیں کس کی ہیں؟ اور چوتھی حالت صرف یہ ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کیا ہے؟ محروم ہے۔ یعنی تمام مسائل میں جد صحیح باپ کی طرح ہے، البتہ 4 مسئلوں میں ان دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، اور ان کو انشاءاللہ العزیز اپنی جگہ پر کتاب میں بیان کر دیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔